تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ اللہ کے راضی ہونے کی وہ کون سی نشانیاں ہیں۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ اس لیے نیکی کر کے کسی گناہوں میں ڈوبے ہوئے کی دولت دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ آپ کو ہم کو اللہ اگر نیکی کی توفیق دے دے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے میرے کریم، یہ توفیق تو نے عطا فرما کر تو نے یہ مزدہ جاں فضا عطا فرما دیا کہ تو ہم سے راضی ہے۔ آئیے ایک اور آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا، اور یہی نہیں کہ سچ ان کو نفع پہنچائے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا ان سچ بولنے والوں کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ سچ بولنے والے وہ ہیں جن سے اللہ راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اور یہ سچ بولنا کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے راضی ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تمہیں جھوٹ سے بچا لے اور تمہاری زبان پر سچائی جاری ہو جائے۔ اگر سچ کی توفیق مل جاتی ہے، تجارت کر رہے ہو اس میں تم سچ بول رہے ہو، کسی کو وعدہ کر رہے ہو سچ بول رہے ہو، معاملاتی زندگی کے اندر سچ بول رہے ہو اور جھوٹ سے تم بچ رہے ہو، تو یہ نہ سمجھنا کہ سچ بولنے سے تمہیں نقصان پہنچے گا، نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے یہ سچ اتنی اچھی چیز ہے کہ صرف دنیا ہی میں نہیں تمہیں آخرت میں بھی یہ سچائی نفع عطا کرے گی۔ اور سن لو، جھوٹ بولنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور سچ بولنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ سچائی بھی یہ اتنی عظیم دولت ہے، جس کسی کو اللہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دے تو اس بندے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے، ہم سب سے بڑا سیلس مین اسے سمجھتے ہیں جو سیلس مین ڈپلیکیٹ کو اوریجنل بنا کر کے بیچے، جو سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو۔ آج کے دور میں الا ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا، اسے بڑا سیلس مین سمجھا جاتا ہے اور اس کی تنخواہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن سوچ لینا چاہیے کہ کیا جھوٹ بولنے والے سے اللہ راضی ہے؟ نہیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو سچ کا دامن تھام لیجئے، اور اللہ کو راضی، اللہ عز و جل کے راضی ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اب دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے اسے سمجھ لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر معاشرے کے اندر کسی کو اللہ دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے تو آج جس طریقے سے علماء کے طبقے کو الا ماشاءاللہ بہت سارے دنیا دار ایسے ہیں جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ بیچارے، یہ علماء، یہ نہیں کرتے، یہ وہ نہیں کرتے، اور یہ ساری باتیں کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا سے بہت پیچھے رہنے والے ہیں۔ آپ اپنی عقل کو درست کرو،
آپ نہیں جانتے کہ ان کو جو دولت ملی ہے یہ دولت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اللہ ان سے ناراض نہیں ہے، اللہ ان سے خوش ہے؟ دو جملوں میں سمجھا دو تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فرعون کی میراث جو دولت ہے وہ اللہ دشمن کو عطا کرتا ہے، اور نبی کی میراث جو علم ہے اللہ جسے محبت فرماتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ سارے دولت مند فرعون والے ہیں، نا، مسلمان ہے، دولت اللہ نے عطا کی، بلکہ میں تو کہتا ہوں آج کے دور میں مالدار بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، حلال طریقے سے، سچ بول کر۔ اگر کوئی سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کا مرتبہ کم نہیں ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کرو تجارت، اس فیلڈ میں آگے نکلو، دنیا سے آگے نکل جاؤ، بہت بڑے بزنس مین بن جاؤ، لیکن سچائی کے ساتھ اور امانت کے ساتھ۔ تو کسی دیندار کو دیکھ کر یہ تصور نہ کرنا کہ یار بیچارہ، نہیں، اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے خوش ہے، تبھی تو اللہ نے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائی۔ اور اسی طریقے سے ہم معاشرے کے اندر مصیبت زدوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے پتہ نہیں بیچارے کا کون سا گناہ ہوگا جو اتنی تکلیفوں میں گھرا ہوا ہے۔ اب سن لو حضور کی حدیث تاکہ آپ سمجھ سکیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس پر مصیبتیں نازل فرماتا ہے، جس بندے پر۔ کیوں؟ اس کو میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملوں میں آپ کو سمجھاؤں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا تھا اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کرایا تو لوگوں نے ان سے کہا بلال تم گرم انگاروں پر لیٹتے ہوئے بھی توحید کے نعرے کو بلند کرتے تھے، تمہیں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ جو توحید کا تم نے اقرار کیا ہے اس کی وجہ سے تمہیں اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں؟ اب جواب سنیے، حضرت بلال جواب میں فرماتے وہ دور مٹکوں کا دور تھا نا، آج کی طرح اسٹیل اور تانبے اور پیتل کے گھڑے تو نہیں ملتے تھے، ملتے ہوں گے اس زمانے میں لیکن زیادہ تر مٹی کا استعمال۔ تو حضرت بلال نے جواب دیا ذرا یہ تو بتا تو جب مارکیٹ میں مٹی کا مٹکا خریدنے کے لیے جاتا ہے تو پہلے ٹھوک کے بجا کے دیکھتا ہے نا کہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو میرا مولا بھی مجھے ٹھوک کے بجا کے دیکھ رہا تھا کہ میں ایمان میں سچا ہوں کہ نہیں۔ کیا تو اب نہیں دیکھ رہا کہ میں ثابت قدم رہا تو اللہ نے مجھے کتنی عزت عطا فرمائی؟ ارے اتنی عزت عطا فرمائی کہ سرکار معراج میں تشریف لے گئے تو واپس آنے کے بعد فرماتے ہیں بلال تم کیا کرتے ہو کہ میں وہاں رہ کر تم چلتے زمین پر تھے اور تمہارے چلنے کی آہٹ میں جنت میں سن رہا تھا۔ تو حضرت بلال نے جواب میں عرض کیا حضور میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جب وضو ٹوٹتا ہے فوراً کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیتیں پڑھ لیتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں نے جنت میں مجھ سے پہلے تیرے چلنے کی آہٹ کو سن لیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں یقیناً اس وقت جب گرم ریت پر گھسیٹے جا رہے ہوں گے تو بہت سارے ان کو معاذ اللہ یہ سمجھتے ہوں گے یہ بے وقوف آدمی ہے، اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کرتا ہے، لیکن حدیث مصطفیٰ کہہ رہی ہے من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو مصیبتوں میں گرفتار فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصیبتوں کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اس کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے، اور دنیا کو پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ہزارہ اس پر مصیبتیں نازل کروں یا نعمتیں نازل کروں یہ مجھ سے خفا نہیں ہوتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تاریخ کے اندر
کسی نبی کے خاندان کے کسی فرد پر اس طریقے کی پریشانیاں نہیں آئیں جتنی کربلا کے اندر امام حسین پر امتحان کا وقت آیا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ایسی سچویشن کے اندر ایک شکوہ بھی امام حسین نے کیا ہو, ایک شکایت بھی اپنے رب سے کی ہو کہ میرے مولا میں تیرے چہیتے نبی کا نواسا ہوں اور میرے ساتھ یہ ہے؟ نہیں, بلکہ تاریخ تبری کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا جا رہا تھا تو آپ کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا, رضیت بقضائک یا ربی, اے میرے کریم میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں. تو اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا, صدیاں گزر گئیں, حسین کا مشن بھی زندہ ہے اور حسین کی یاد بھی زندہ ہے. تو کسی کو مصیبت میں دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ اللہ اس سے ناراض ہے, یہ سوچ درست کرو. اور اللہ نہ کرے ہم پر بھی مصیبت آ جائے تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں مصیبتیں عطا کرتا ہے. اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے, یہ جاننا چاہتا ہے. اور دوسرے اینگل سے دیکھیں ہم امتحان کے لائق کہاں ہیں. ان مصیبتوں کے ذریعے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, ہماری مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا آپ کو امید افزا قرآن کی کون سی آیت سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ عز و جل نے بہت بڑی امید والی آیت نازل فرمائی ہو؟ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تو لوگوں نے کہا حضور اس آیت میں تو مصیبت کا ذکر ہے, کون سی ایسی آپ کو امید اس میں نظر آتی ہے؟ تو فرماتے ہیں میرا مولا جب ایک غلطی کی سزا ایک بار دے دے تو دوبارہ نہیں عطا فرماتا. اس نے کہہ دیا جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, تو جس کریم نے دنیا میں مصیبت دے دی اب آخرت میں کوئی عذاب دینے والا نہیں ہے. تو میرے نزدیک امید افزا آیت کریمہ یہ ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, مصیبتیں آئیں تو خدا سے رشتہ نہ توڑو, مصیبتیں آئیں تو ڈرگ سپلائی کرنا شروع نہ کرو, مصیبتیں آئیں تو جوؤں کے اڈوں کو آباد کرنا شروع نہ کرو, مصیبتوں کے اندر شراب نہ پیو, مصیبتوں کے اندر پکچر نہ دیکھو, مصیبتوں میں ڈانس وغیرہ میں نہ لگ جاؤ. یہ مصیبتیں ہمیں پاک کرنے آتی ہیں یا بلندی دینے کے لیے آتی ہیں؟ اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبتوں میں گرفتار فرماتا ہے. اب 3 اور نشانیاں بتا دوں اس لیے کہ ابھی دستار بندی, ذکر, دعا, نماز سب باقی ہے. 3 نشانیاں بہت ایزی اور سمجھنے کے لیے آپ کو بہت آسان ہوگا, اس لیے کہ میں نے آیات اور احادیث سے جو پیش کی کچھ سمجھ میں بات آپ کی اتری ہوگی, آئی ہوگی, لیکن اور ایزی کر کے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. اللہ کے راضی ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جس بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے اپنے خود کے عیب دیکھنے پر آگاہ کر دیتا ہے. پھر وہ بندہ اپنے عیب دیکھنا شروع کر دیتا ہے, وہ دوسروں کے نہیں اپنی خامیاں ڈھونڈنے لگ جاتا ہے, خود میں موجود عیب کا متلاشی ہو جاتا ہے کہ مجھ میں کیا کمی ہے. یہ اللہ عز و جل کی خوشنودی کی اور رضا کی ایک علامت ہے. جب کوئی بندہ اپنے عیب کو تلاش کرنے لگ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا عیب اسے خدا کی طرف مائل کر دے گا, توبہ کی طرف مائل کر دے گا, گناہوں سے نفرت کا جذبہ اس کے اندر پیدا کر دے گا. تو اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس بندے کو اپنے عیب دیکھنے کی طرف مائل فرما دیتا ہے, اور وہی بندہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے جو بندہ اپنے عیب کو دیکھے اور دوسروں کی خوبیوں کو دیکھے. ایک یہ علامت ہے. اور دوسری علامت, اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے. اس کے دل کو, وہ سخت دل نہیں ہوتا, اس کا دل نرم ہو جاتا ہے.
हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ्क, बेशक अल्लाह नरमी को पसंद फरमाता है। इतना पसंद फरमाता है, जमीन पर भी अकड़ कर चलने के लिए मना कर दिया कि जमीन पर भी चलो तो नरमी के साथ चलो। वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जिसे नरमी मिल जाए उससे ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उससे राजी है। बल्कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने अल अम्न वल उला के अंदर एक हदीस मुबारका नकल फरमाई है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस बंदे के दिल में अल्लाह नरमी पैदा कर दे उसको गोया मेरी रहमत से कुछ हिस्सा मिल गया है। यह है नरमी। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो यार पत्थर दिल आदमी हूं, पिघलता ही नहीं हूं। ये अच्छी अलामत नहीं है, ये अच्छी अलामत नहीं है, ये अल्लाह के राजी होने की अलामत नहीं है। अल्लाह जिस बंदे से राजी होता है उस बंदे के दिल को नर्म कर देता है। वो किसी का दुख नहीं देख सकता, किसी की तकलीफ नहीं देख सकता, किसी की परेशानी नहीं देख सकता। यहां पर मैं एक वाकया आपके सामने पेश करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ठंडी का मौसम था और एक बुजुर्ग रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक एक बिल्ली के बच्चे को उन्होंने देखा जो ठंडी से कांप रही थी, उनकी आस्तीन बड़ी थी। उन्होंने उस बच्चे को उठाया, बिल्ली के बच्चे को अपने आस्तीन में डालकर समेट लिया और उसे ठंडी से बचा लिया। लेकर कमरे में आए और उसको बहुत अच्छी तरीके से रखा कि उसे ठंडी न लगे। कुछ दिनों के बाद जब उनका इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा कि जन्नत में टहल रहे हैं। पूछा, हुजूर किस चीज ने आपको जन्नत का हकदार बना दिया? फरमाया, बेटे नमाज तो अपनी जगह पर, रोजे अपनी जगह पर, हज और ज़कात अपनी जगह पर, लेकिन जिस चीज ने मुझे जन्नत का हकदार बनाया वो ये है कि एक ठंडी में कांपने वाली बिल्ली के बच्चे पर मैंने मेहरबानी की, मेरे मौला ने मुझ पर मेहरबानी फरमा दी। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त अपील है कि हमारे चैनल पर अगर आए हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, क्योंकि आप एक इस्लामिक चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर अता करेगा। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।